ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم کا آغاز ہوا تھا اور گزشتہ آیات میں آپ نے یہ بات سنی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 دفعہ جو ظاہری حالت میں ملاقات ہوئی اس کا تذکرہ. اس کے بعد یہ الفاظ آئے تھے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. 3 بڑے بڑے بت تھے مشرکین کے، لات، منات، عزیٰ. اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا کہ کیا تم نے دیکھا لات اور منات کو اور عزیٰ کو، کیا اسے دیکھا؟ اور وہاں میں نے آپ سے تفصیل عرض کی تھی کہ انہوں نے یہ نام، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ناموں پر بطور مؤنث لکھے تھے. عزیز سے عزیٰ، منان سے منات، اور لفظ اللہ الہ سے اس سے انہوں نے لات کا لفظ بنایا تھا. اسی کو قرآن نے آگے بھی کہا تھا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. اللہ کے لیے مؤنث منتخب کر رہے ہیں اور اپنے لیے مذکر، یہ تو بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے. اس طرح کا تذکرہ پیچھے آپ نے سنا. آج جو آیات ہے اس میں کہا جا رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جنہیں تم نے خود ساختہ بت بنا رکھا ہے، اپنی سوچ کے مطابق تم نے ان کو بڑا مقام دیا ہوا. اور میں نے عرض کیا حبل نامی بت سب سے بڑا تھا اور وہ حابیل کے نام پر تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر. تم نے خود ساختہ بت بنا رکھے ہیں اور سمجھتے ہو یہ تمہاری سفارش کریں گے، نعوذ باللہ تمہارے کام آئیں گے. قرآن کہہ رہا ہے بت تو بہت بات کی چیز ہیں، بت تو خود ساختہ ہیں. کم من ملک فی السماوات، آسمان میں کتنے ہی فرشتے بھی موجود ہیں، ان فرشتوں کی شفاعت بھی کسی کام نہیں آ سکتی. بت تو بت ہیں جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں، دیگر فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو کہ وہ بھی معصوم ہیں، اللہ نے ان کے اندر خطا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی. وہ فرشتے بھی کم من ملک فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت بھی کسی کام نہیں آ سکتی الا ان یأذن اللہ. ہاں اگر شفاعت کسی کے کام آئے گی تو کب؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اللہ جسے اجازت دے. اور سورہ اس میں آیت الکرسی میں آپ نے یہ پڑھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کے نزدیک؟ ہاں اس کی اجازت کے بغیر. اللہ اجازت دے تو پھر ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بت وغیرہ تمہارے سفارشی بنیں گے. اور معذرت کے ساتھ فی زمانہ بھی بعض اوقات
انسان شیطان کے وسوسوں میں آ کے بعض ہستیوں کے بارے میں اس طرح کا تصور قائم کر لیتا ہے۔ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کا مقام اپنی جگہ، ان کی نیکی اپنی جگہ، ان کی ولایت اپنی جگہ۔ یہ لاہور شہر ولیوں کا شہر کہلاتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ۔ لیکن ان سے یہ سوچ رکھنا کہ جی ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس یہاں ہم نے حاضری دے دی سب کچھ ہو جائے گا، یہ بہت بڑی جہالت۔ ان کی سفارش بھی اسی وقت ہوگی جب اللہ کی اجازت ہو، اور اجازت کس کے لیے ہوگی؟ جس کے اپنے عمل نیک ہوں۔ آگے قرآن میں اسی کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ تو کتنے فرشتے ہیں، ان کی شفاعت بھی سفارش کسی کام نہیں آئے گی مگر جسے اللہ اجازت دے اور جس سے اللہ راضی ہو۔ اب آگے ذکر ہے اس کا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہی لوگ ہیں لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں مؤنث کے ناموں پر۔ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ زخرف میں بھی اور دیگر مقام پہ بھی آیا تھا، جہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت بھی ایسے تھے جن کا یہ بدترین عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ وہاں اس کا ذکر آیا تھا، پیچھے بھی آپ نے سنا، کچھ یہاں بھی ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے مؤنث والے نام۔ اور اس سے بعد حضرات نے لکھا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ ہونا یہ اصل برائی کی جڑ ہے۔ اور پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ معذرت میں بار بار کے الفاظ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بھی عام طور پر بعض اوقات اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ آخرت پہ، ہاں جی ہاں بالکل آخرت پہ یقین ہے جی، موت کا ایک وقت متعین ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں، جب کسی سے معاملے کا وقت آتا ہے، تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس جی جو مرضی کرے نا، سانو کنے پوچھنا ہے، سانو کوئی دیکھنے والا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہی اسی لیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کوئی حوالہ پوچھیں، حدیث میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان کے بعد ایک شخص آیا، نوجوان، اب بڑی محبت سے آیا کرتا، تو اس نے محبت سے سوال پوچھا۔ اب اللہ والے سمجھاتے بھی محبت سے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب ایک سوال ہے، کیا کروں، شیطان بڑا ورغلاتا ہے، بڑے وسوسے ڈالتا ہے، الٹے سیدھے، جھوٹ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، بد نظری، یہ ساری چیزیں، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ گناہ بھی چلتا رہے اور اللہ پکڑ بھی نہ کرے، شارٹ کٹ کوئی ایسا بتائیں کہ جیسے آج کل کے طالب علم پوچھے سر جی محنت بھی نہ کرنی پوے، بٹ ٹو دی پوائنٹ دو سوال ہمیں بتا دیں سر جو امتحان میں آنے، اور وہ بھی ہم کیا کریں نہ کریں نمبر آپ دے دیں۔ تو اس میں اس نے پوچھا، اب اللہ والے تھے، انہوں نے کہا ہاں بالکل طریقہ ہے، تو کرنے والا بن۔ اب یہ بڑا چونکا، یہ جی میں تو آیا تھا مجھے چپیڑ لگے گی کہ یہ تو کیا بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت طریقہ؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا آسان طریقہ ہے، تو ایسا کر جب گناہ کرنا ہونا اللہ کی زمین سے باہر جا کے کیا کر، اللہ سے کہے اللہ نہ میں تیری زمین میں گناہ کیا ہے نہ تو مجھے پکڑ۔ اب وہ بیچارہ سے کہنے لگا حضرت اللہ کی زمین سے باہر جاؤں کہاں، گھر باہر جنگل بے آبساری اللہ کی زمین ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب سمجھانے کا، انہوں نے کہا ایک طریقہ اور۔ انہوں نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے آسان طریقہ یہ ہے، تو اللہ کی نعمت کھا ہی نہ، جو نعمت اللہ نے دی ان کا استعمال ہی نہ کر۔ ہم جیسے کہتے ہیں نہ تیرا کھاؤں گا نہ تیری بات مانوں گا۔ انہوں نے کہا جناب جو دیا ہوا اللہ ہی دینے والا ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، کروں پھر کیا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ طریقہ یہ ہے کہ جب موت آنے لگے نا، فرشتے سے کہنا 2 منٹ کی مہلت دے، بس سچے دل سے توبہ شوبہ کرنا، رونا دھونا، معافی تلافی، ادھر ادھر 2 صلوات نماز پڑھ کے چند گھنٹوں کی مہلت، اس کے بعد فرشتے سے کہتے لے جا۔ انہوں نے کہا جناب وہ اس سے پوچھ کے تھوڑی آنا ہے، وہ تو جب آئے گا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی کی آگے پیچھے نہیں۔ انہوں نے سوچ کے کہا بس آخری طریقہ ایک اور ہے پھر۔ اب وہ بیچارہ شرمندہ تو ہو رہا ہے بار بار، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جی وہ کیا؟ اس نے کہا بس یہ ہے جب آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا نا، جب اللہ تعالیٰ یہ سامنے تیری ساری چیزیں لائیں گے، تو ماننا ہی نہ، تو مکر جانا میں نے کیا ہی بس۔ جیسے یہاں بندہ کہتا میں جھوٹ بول دے گا میں مکر جاؤں گا،
کیا کر لیں گے؟ نہ ماننا۔ اب وہ چپ، کہنے لگا حضور وہ تو آپ سے ہی سنا ہے، قرآن میں ہے، وہاں زبان پہ تو مہر لگ جائے گی۔ سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، وہاں تو ہاتھ گواہی دے گا، وہاں تو پاؤں گواہی دے گا، میں زبان پہ تو مہر لگ گئی۔ پھر ان بزرگ نے ہاتھ پھیرا اور بچے کو سمجھایا کہ بیٹا جب تو یہ بھی نہیں کر سکتا، 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 تو پھر گناہ ہی چھوڑ دے، کوشش کر کے گناہ سے ہی بچ جا۔ تو بات وہی ہے کہ ہم بھی بعض اوقات جب عمل کرتے ہیں نا تو بظاہر لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ یہ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا زیادہ انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا خوف، یہی اصل بنیادی چیز۔ اللہ ہمیں ہمارے اندر یہ چیز پیدا فرمائے، اللہم آمین۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے نا وہ ہیں، اس کا پھر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے مختلف نام رکھ دیتے ہیں مؤنث کے نام پر۔ اور آگے قرآن نے خود کہا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں سے سنا ہو، ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہو، عقلی دلیل ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا پھر؟ تکے، گمان۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک ذہن میں ایک خیالی پلاؤ ایک شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور وَإِنَّ الظَّنَّ، یہ جو گمان ہے نا، لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک طرف ساری چیزیں حق، قرآن حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا حق، ساری باتیں حق، تمام انبیاء کے سچے واقعات سنے، دیکھو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، صبح و شام دیکھتے ہیں کہ بندہ ایسے رخصت ہوا، ایسے رخصت ہوا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کہاں یہ سچی باتیں، کہاں وہ ایک مفروض ہے ذہن میں گمان بٹھائے میں، یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے، اہل مکہ نہیں مانتے تھے، بہت عرصے تک نہیں مانا، یہاں تک کہ ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ آپ ان سے اعراض کریں، نہیں مان رہے نا، کس سے اعراض کریں؟ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے۔ گویا اللہ کے ذکر سے جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ بھی اس سے منہ موڑ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کے لیے نہیں ہوگی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے بنیادی چیز نماز۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا افضل الذکر، حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ذکر کی سب سے افضل ترین صورت، ذکر کی سب سے افضل ترین شکل اور صورت وہ نماز ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر ذکر کی ساری صورتیں جمع ہیں۔ ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، ذکر بالخفی بھی ہوتا ہے، ذکر کھڑے ہو کر بھی ہوتا ہے، ذکر قیام میں بھی ہوتا ہے، پھر جتنے یہ چرند پرند ہیں، بعد میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، بعضوں نے 1 منٹ میں ویسے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نماز کی جو کیفیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ بھی، اس میں جمادات بھی ہیں، اس میں شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، ان تمام لوگوں کی عبادت کی شکل کو اللہ نے نماز میں جمع کر دیا۔ وہ کیسے جمع کر دیا؟ اب جیسے درخت ہیں، اب درخت بالکل سیدھے کھڑے ہیں، وہ نہ وہ ہلتے ہیں، ذرا سا ہوائی ہلے پھر دوبارہ سیدھے ساکت ہو گئے، تو انسان کے قیام کی حالت وہ یا جیسے درخت عبادت میں ہے یوں ہے۔ پھر اسی طریق پر کچھ ہیں چوپائے، 4 پاؤں والے، وہ ہر وقت جھکے رہتے ہیں، ان کی گردن یوں ہی جھکی ہوئی ہے، کبھی گردن نہیں اٹھاتے، اللہ نے رکوع کے اندر، چلو جی، اب یہ ان کی عبادت کی تشبیہ بھی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں، کچھ جانور ہیں خاص طور پر رینگنے والے، وہ ہمیشہ زمین کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے کر کے رینگتے ہیں، تو اپنے سارے اعضاء زمین پر ٹکا کے یوں کر کے پڑ جاؤ، ان سے مشابہت ہے۔ پھر پہاڑوں کو ایسے مثال دی ہے جیسے وہ یوں کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تشہد کی کیفیت رکھ دی کہ بیٹھ جاؤ، یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ تو نماز افضل ترین ذکر کی صورت ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اعراض کریں اس سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے، تو گویا جو ذکر سے منہ موڑے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے، یعنی آپ دل پہ بہت بوجھ نہ لائیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ شخص جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور وہ ارادہ نہیں کرتا مگر دنیا کی زندگی کا۔ اللہ بچائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے،
کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی پرانے مکے والوں کے لیے نہیں اترا، یہ میرے آپ کے لیے بھی اترا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں چاہتے مگر دنیا ہی کی زندگی۔ ذرا ایک منٹ کو آنکھیں بند کر کے ہم بھی سوچیں، 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، اس میں دنیا کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں اور آخرت کے لیے، اللہ کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ مولانا عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے استاد متجامع شفیق، آپ میں سے بیشتر نے دیکھا۔ حضرت اکثر نماز کے بعد ان کی دعاؤں میں نے اکثر یہ دعا سنی، آپ نے بھی سنی ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی فکر کریں، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی فکر کریں۔ دنیا میں رہنے کی 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی ہی فکر کرو۔ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہے اصل۔ تو جو دنیا ہی کی زندگی کا ارادہ کر لے اور ہمارے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے آپ بھی اس سے اعراض کریں۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کا مبلغ یعنی علم کی انتہا یہ ہے کہ سارا کچھ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، آخرت کا انکار کر بیٹھے، اس کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے گویا کچھ چیز سمجھی نہیں ہے۔ صبح و شام لوگ رخصت ہو رہے ہیں، سابقہ لوگوں کی کہانیاں سنتا ہے، عبرت پکڑتا ہی نہیں۔ ان ربک هو اعلم، اب آگے اللہ جل شانہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ آپ کا رب تو وہ ہے، اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی، کیونکہ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے جی اصل ہدایت پر تو ہم ہیں، اور ان کی دلیل پتہ کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیا کرتے تھے، قرآن میں پیچھے آپ نے کہیں یہ الفاظ سنے، اس کا مفہوم ہے، دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں اللہ نے یہاں پر بڑا مال والا رکھا ہے، اور باقی مکے کے اندر زیادہ تر ایمان والے کمزور تھے، غریب تھے۔ بعد میں ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی، جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، مکی زندگی میں تو نہیں تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے مال والے ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں، سردار ہیں، یہ ہیں، اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو یہ مال و دولت ہمیں نہ دیتا، ہمیں آخرت میں بھی اسی طریقے پر مال و دولت ملے گا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے گمراہ ہونے والا ہے اور در حقیقت ہدایت پانے والا کون ہے۔ مزید اللہ کی قدرت اگر سننا چاہتے ہو نا تو سنو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب اتنی بڑی قدرت والا ہے تو لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اب اللہ تعالیٰ اجر دے گا، جزا دے گا برے لوگوں کو ان کے برے عمل کی، جو برے عمل کیے ہیں بچے گا کوئی نہیں، اس کے سامنے آئے گا۔ اور وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جزا دے گا بالحسنہ، اچھائی کے ساتھ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور شرًا اگر برا ہو یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ آخری آیت میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھی جزا لینے والے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین، وہ اللہ جن کے لیے اچھے فیصلے فرمائے گا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں کس سے؟ بڑے بڑے گناہوں سے بھی، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی۔ یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فواحش یہ کبائر کے اندر شامل ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس میں بے حیائی کے کام بھی شامل ہیں، لیکن اس کے یعنی اہمیت کی وجہ سے، چونکہ بعض اوقات انسان اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتا ہے نہیں، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ فواحش بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ ہاں الا اللمم، لمم عام طور پر کہتے ہیں چلتے چلتے انسان کسی جگہ رک جائے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، بہت مختصر ٹائم کے لیے، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے الا اللمم کا کہ سوائے گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ۔ ہاں چھوٹے گناہ اگر ان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ ہوتے ہیں فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور گناہ صغیرہ کے لیے اللہ نے نظام ہی اور بنایا، صغیرہ گناہ کے لیے الا اللمم والے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث میں سنا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔
بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جاتا ہے، ہر قدم پر گناہ بھی معاف، نیکیاں بھی بڑھ رہی، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ یہ نیکی کام کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ الا اللمم والے ہیں، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ۔ اور ایک چیز بار میں عرض کر دیتا ہوں، بعض کتابوں میں جمع کیے ہیں اس کو، گناہ کبیرہ کتنے ہیں، 40 کے قریب، یا اور بعض مفسرین نے احادیث کو سامنے رکھ کے لکھے ہیں، وہ میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا ہے، یہ صغیرہ ہے۔ بعض تو احادیث میں تو تفصیل ہے، ایک میں 7 گناہ گنوائے گئے ہیں، کسی میں کچھ اور 40 کے قریب بعضوں نے جمع کیے۔ ان بزرگ نے جواب دیا بڑا عجیب، ظاہری بات حدیث تو نہیں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کو جواب حکیمانہ۔ سوال یہ تھا کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا کبیرہ؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ تیرے لیے گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو تو صغیرہ سمجھتا ہے۔ سمجھیے ذرا، جس گناہ کو میں بڑا ہلکا سمجھتا ہوں نا، وہ میرے لیے بہت سنگین ہے، کیونکہ جب میں اس کو ہلکا سمجھتا ہوں میں اس سے بچوں گا بھی نہیں۔ اگر کبھی ہو جائے گا میں کہوں گا خیر ہے، کوئی نہیں، کوئی بات، چھوٹا ہی ہے، مکروہ ہے نا، کوئی بات، سنت ہی ہے نا، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ جس گناہ کو میں کم سمجھتا ہوں نا، نعوذ باللہ، اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جس گناہ کو میں ویسے ہی بڑا سمجھتا ہوں، بندہ ویسے ہی بچتا ہے، اللہ بچاتا ہے، بندے نے کیا بچنا، کوشش ہے، اللہ بچا دیتا ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے، چونکہ ذہن میں اس کے ہے اس کی بڑائی گناہ کی، فوراً توبہ بھی کرے گا۔ تو جو چھوٹے گناہ ہیں اس سے تو کبھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چلتے ہوئے نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے کے کنکر ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو، چونکہ ٹھوکر بندے کو چھوٹے پتھر سے لگتی ہے، پہاڑ سے ٹھوکر نہیں لگتی، ٹھوکر اسی سے لگتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم سمجھتے ہیں صغیرہ، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توبہ کی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ۔ آخری الفاظ یہ ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بات وہی ہے، جب بھی کوئی پکڑ کا ذکر آتا ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے، ساتھ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع، معافی بہت بڑی ہے، آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ اور اگر تم اپنی بڑائی جتا رہے ہو نا، یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے، بندہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، میں ویسا، یہ انتہائی مہلک چیز ہے۔ کیا فرمایا آگے؟ هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہیں جانتی ہے جب تم زمین میں پیدا ہوئے تھے، اور صرف پیدا ہوئے نہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں حالت جنین میں تھے۔ وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو حالت جنین کہتے ہیں، اجنہ اسی کی جمع ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ تو اس کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کیا چیز مخفی ہے، اور تم اللہ کو دکھا رہے ہو میں بڑا نیک، میں بڑا ایسا، میں بڑا ویسا۔ آگے وہی اللہ نے فرمایا، دیکھو فلا تزکوا انفسکم، اپنی زیادہ تم پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، پاکیزگی کے، میں بڑا پاکیزہ، میں بڑا ایسا۔ ہوا اعلم بمن اتقا، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون اسے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس کی مغفرت اور رحمت کی امید بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غالباً جملہ ہے، وہ فرماتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ بندے کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو لیکن اللہ کی پکڑ کا خوف اور ڈر بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ترجمہ سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، فائدہ نہیں پہنچا سکتی ان کی سفارش کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اس کو اجازت دے جسے چاہے، ویرضا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے مؤنث ہو جیسے نام، کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔
وما لهم به من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی، اور وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان والی چیز ہوتی ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں، ایک طرف حق سچ اور ایک طرف صرف گمان اندازے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اعراض کیجئے اس سے کہ جو منہ موڑ لے ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ ارادہ نہ کرے مگر دنیا کی زندگی کا، اس کے دل میں صرف دنیا ہی ہو، ایسے شخص سے منہ موڑ لے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور اسے بھی جانتا ہے کہ جو ہدایت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو کہ برے ہیں ان کے عمل کا، ان کی برائیوں کا بدلہ اللہ انہیں دے قیامت میں۔ اور وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھے عمل کرنے والوں کو بھی اللہ بدلہ دے بہترین بدلہ۔ کون بہترین لوگ؟ الذین، وہ لوگ، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہوں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ هو اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب تم پیدا ہوئے تھے زمین میں، اور وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم حالت جنین میں تھے، فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں۔ فلا تزکوا انفسکم، لہٰذا اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بمن اتقا، اس شخص کو کہ جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ تقوی کا تعلق ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام نقشات سے درگزر فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ عثمان بھائی کا کل ہے آپریشن، یہ جو بچے بیٹھے میں ان کے والد صاحب کا کل آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ دوبارہ اسی طرح مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اور نمازی ہیں یہاں اس وقت موجود نہیں ہے، ابھی نماز میں آئے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔